غلام نبی دار، کلا کاشت نقاشی۔ میں 10 سال کی عمر سے اس کام میں لگا ہوا ہے جی کہ ہمارے گھر میں اس وقت وہ پڑھا نہیں ہے، مطلب سکول جاتا تھا میں تو اپنے محلے میں ملک صاحب میں سکول تھا، اس میں پڑھتا تھا، مگر والد صاحب بہت غریب تھا، عیال بہت تھا، اس لحاظ سے میرے سکول والوں نے باہر نکال دیا، وردی نہیں ہوتی تھی اور یہ جو کتابیں نہیں ہوتی تھی، فیس نہیں ہوتی تھا، اس لحاظ سے میں وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ سال میں ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر جب غربت تھی گھر میں، اس کے بعد میرا ماموں آیا ہے، اس نے مجھے ایک استکار کے پاس لیا، وہاں پر میں نے سیکھنے کے لیے لیا تھا، وہ صفا قدل کے پار عبدالرزاق وانگنو تھا وہ، تو اس کے پاس میں کام کرنے کے لیا۔ 5 سال میں اس کے پاس رہا کام کرتا کرتا۔ 5 سال میں نے خاص کچھ نہیں مطلب جانا، کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ بچپن بھی تھا، چھوٹا بھی تھا میں، وہاں پر میں نے سیکھا ہے اوزاروں کا نام اور لکڑی کا کیسا ہے، کیسا کام کرنا ہے، بس آتا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، ایک رانی وارہ کا ایک کاریگر تھا، اس کا سامان میں نے ایک کام دیکھی ہے، اس کی ٹیبل میں نے دیکھا ہے، اس کے اوپر میں نے کام دیکھا ہے، بس جب میں نے وہ کام دیکھا ہے تب میرا ہوش اڑ گیا ہے۔ اس کے بعد میری کوشش رہی ہے، میرا لگاؤ ہو گیا اس کام کے ساتھ، اتنا لگاؤ ہو گیا ہے، میں استاد کے پاس 7 بجے آتا تھا شام کو، تو گھر میں بیٹھ کر اس استاد کا جو ٹیبل میں نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب عکس میں گھر پہ سیکھتا تھا، کم از کم 1:30 بجے رات تک، 2 بجے رات تک۔ میری ماں کہتی تھی اس آنکھیں خراب ہو جائے گی، کیا کرتے ہو، ان کو پتہ نہیں تھے یہ کہاں کس کے پیچھے چلا گیا ہے۔ 10 سال کے بعد اپنا کام شروع کر دیا اپنے گھر میں۔ یہاں پر کشمیر میں بہت سارے ڈیزائن ہیں، پرانے ڈیزائن ہیں، سوسن ہے، پنجابی ہے، یعنی چنار ہے، انگور ہے، یہ سب پرانے ڈیزائن ہیں۔ میں نے اس کے بعد میں نے کوشش کیا ہے کہ کوئی نیا ڈیزائن بناؤں گا میں۔ اس 68 سال کی عمر میں بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے، جب میں کہیں دیکھوں گا، کچھ دیکھوں گا، بھئی یہ کوئی نیا ہے، میں اسی کو کام کرتا وہی بناؤں۔ اس سے پہلے میں نے ایک پینل وال ہینگری میں نے بنایا ہے، تو اس میں مجھے 5 سال لگ گئے ہیں۔ جب میں فٹ ہو گیا ہے اس کام میں کرنے میں تو 5 سال لگ گیا اس کو۔ اس ٹائم پر اس نے لے جائے، اس کو 1.5 لاکھ روپے میں نے بیچ دیا ہے، بہت منافع ہو گیا میرے اس کو۔ وہ بہت سخت، بہت ہارڈ ورک تھی اس میں، بہت باریک ورک تھی اس میں نے وہ بنایا ہے، اس میں مجھے 5 مہینہ لگ گئے ہیں۔ 84 میں نے اسٹیٹ ایوارڈ لیا ہے، تو اس کے بعد میں نے 95 اور 96 میں نیشنل ایوارڈ لیا ہے۔ شری دیال کرشن شرما پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے ایوارڈ دے دیا ہے، نیشنل ایوارڈ۔ تو اس کے بعد مرکز والوں نے مجھے بھیج دیا ہے جرمنی میں، تو جرمنی میں گیا تھا، 1 مہینے میں کام وہاں کیا ہے، ایک چیئر بنائی ہے وہاں، اس پر میں نے کام کیا ہے، مگر ہمارے پاس 2 آدمی اور بنگلور کے تھے، انہوں نے وہ پروگرام فیل کر دیا ہے۔ جرمنی کے ساتھ ساتھ آپ کن ممالک میں گئے اور اپنے کشمیر کو ریپرزینٹ کیا؟ اس کے پہلے میں عراق گیا تھا، عراق میں نے کام کیا ہے 22 مہینہ وہاں کام کیا ہے میں نے، وہاں پر بھی میں نے ان کی لکڑی کے اوپر کام کیا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت کام میں نے کیا ہے، وہاں پر بھی بہت منافع ہوا ہے مجھے۔ وہ آپ مجھے آفر کرتے، ہر جگہ مجھے آفر کرتے تھے، بھائی آپ یہاں کام کریں ہمارے ساتھ۔ تھائی لینڈ میں گیا تھا، بینکاک میں ایک ہم کو وہ ٹور کرنے کے لیے انڈیا نے بھیجا ہے مجھے، تو وہاں پر جو بھی جس کارخانے میں گیا، جس ورک شاپ میں گیا تھا، تو وہ ایک کاغذ لاتا تھا، وہ لکھتے تھے، عکس ڈالتے تھے، ایسے ایسے ہاتھی بنانا اس کو، وہ ہاتھی میں کام کرتے تھے، ایسے ایسے پین چلاتے تھے، اس کے بعد وہ کام کرتے تھے۔ میں نے اس کو بتایا بھائی قلم لاؤ، میں نے قلم سے ان کو ہاتھی لکھایا، ایسے ایسے لکھتا میں نے بنایا ہے۔ پہلے میں ڈائننگ ٹیبل بناتا تھا، جب میرے مطلب جوانی تھی اس ٹائم پر میں نے ڈائننگ ٹیبل بہت بنائی ہے، بہترین ڈائننگ ٹیبل، اس میں کارونگ بھی اچھی کی ہے، اور 5 فٹ بھی راؤنڈ، 5 فٹ بھی، 8 فٹ بھی، 4 فٹ 8 فٹ بھی بنایا، صوفہ بھی بنایا، بیڈ بھی بنایا، بہت سارے کام بنائی میں نے۔
तो अब तो एज भी बढ़ गई है, अब थोड़ा सा काम, बड़ा काम मुझसे नहीं होता है, फिर भी मैं करता है अल्लाह की मेहरबानी से। ऐसा है, अगर ये फन जो है ना, ये मतलब अब लास्ट पे है, अब ये फोत होने वाला है, अब कोई कारीगर नहीं रहा है, क्योंकि आधे तो बूढ़े हो गए हैं, आधे तो मर गए हैं, किसी को यहाँ तो रहना ही नहीं है किसी को। बहरहाल अब तो मेरे ख्याल में कारीगर कोई नहीं रहा। लिहाजा अगर गवर्नमेंट, अभी भी मौका है, अगर इस फन को आगे बढ़ाना है, ज़िंदा रखना है, तो गवर्नमेंट को एक स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत होता है, हर एक काम कर सकता है वो, जितना भी पैसे लगेंगे उनको उतना परवाह नहीं है, मगर उसको एक स्कूल खोलना चाहिए, पढ़े लिखे लड़के लाएंगे उसमें। आजकल बेकारी बहुत है हमारे पढ़े लिखे लड़कों में, वो वहाँ सीखेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा होता है, उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। अगर वो स्कूल खोला जाएगा, उसमें अच्छे उस्तादों को लाएंगे, उनको वो दिल खोल कर उनको सिखाएंगे, ताकि ये फन बिल्कुल ज़िंदा रहेगा। उसमें सारे तो ये काम नहीं करेंगे, मतलब किसी का दिमाग तेज़ होता है, वो सीख जाएगा, वो दूसरे को सीख जाएगा, वो अपने आप पर स्टैंड हो जाएंगे, ये काम भी ज़िंदा रहेगा, बेकारी वो भी दूर हो जाएगी। मुझे इतनी परेशानी हुई है इसमें, मुझे तो जब मैं किसी पार्क में जाता था फूल देखने के लिए, तो कोई लोग ऐसा कहते थे, जब मैं बैठ कर दिखता था, कोई लोग ऐसा भी होते थे, वो मुझे मजाक उड़ाते थे, वो कोई कहता था ये पागल है। ऐसे भी मैंने देखा है, बहुत परेशानी भी बहुत ऐसे हो गई मेरे साथ। बहरहाल जैसे उसके बाद मैं काम करने लगा, तो एक दिन ऐसा हुआ है, गोई में चलाता था, तो इस हाथ में मेरा लग गया। इसका बाद में प्लास्टिक सर्जरी आई है, तो 4 घंटे का ऑपरेशन आ गया। अब मैं गर्मी में भी और सर्दी में भी इसको लगाना पड़ता है, दस्ताने को जो घुटने हैं उसमें भी लग गया है, तो वो तो लगता ही है। उसमें मेरा शौक़ था, मुझे कुछ बात नहीं है, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। जी नाजरीन, ये थे गुलाम नबी डार, जिनको 60 साल का तजुर्बा इस काम का है। आपने सुना कि कैसे गैर ममालिक में कैसे आर्टिसंस की, सनतकारों की रेस्पेक्ट की जाती है, उनकी इज़्ज़त की जाती है। अगरचे एक तरफ से हम अपनी तहज़ीब, हम अपनी तमद्दुन, हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं, दूसरी तरफ सरकार को भी इस ज़िम्न में सोचना चाहिए। इस हवाले से जो भी कश्मीर आर्ट्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, चाहे हम शॉल्स की बात करें, पेपर मशी की बात करें, वुड कार्विंग की बात करें, या कहीं जितने भी कश्मीर आर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर स्कूल्स या ट्रेनिंग सेंटर्स इनेकाद करने चाहिए, क्योंकि आने वाले कल को जो कि बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको रोज़गार मिले और ये हमारा कल्चर जो है वो ज़िंदा रहे। ANN न्यूज़ के लिए ज़िला श्रीनगर से ज़ामिन पीरज़ादा की